بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ ثم اما بعد۔ سوال ہے کہ شب قدر میں وہ خواتین جو حیض اور مینسز کی حالت میں ہوں وہ عبادت کیسے کریں، کیسے وہ شب قدر کو گزاریں۔ مومن مرد و عورت کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ عورت حالت حیض میں بھی بہت سارے کام سر انجام دے سکتی ہے اور اجر و ثواب سے مالا مال ہو سکتی ہے۔ یہ عورت کے ساتھ ایام ماہواری کی جو پرابلم ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ جو کچھ کرتا ہے اپنے بندوں اور بندیوں کے لیے اچھا اور بہتر کرتا ہے۔ اور حیض کے ایام رمضان میں بھی آئیں تو اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ آپ نے شروع رمضان سے پورے رمضان کے روزے، قیام اللیل اور لیلۃ القدر پانے کی جو نیت اور نیک خواہشات کی تھیں، اگر آپ کے کچھ روزے رہ بھی گئے جو آپ بعد میں رکھیں گی تو آپ کو آپ کی نیت پر پورا اجر ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور یاد رکھیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت کرنا ہمارے دین نے مشروع نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں ہوتا ہے تو اس کے لیے ان تمام عبادات کا ثواب لکھا جاتا ہے جنہیں وہ حالت اقامت اور دوران صحت کیا کرتا تھا۔ صحیح بخاری کی 2996 نمبر حدیث۔ تو جو عورتیں صحت میں جو نیک اعمال کرتی رہیں، بیماری کے سبب وہ چھوٹ گئے تو ان کو اس کا پورا اجر اور بدلہ ملے گا۔ تو بعض خواتین سمجھتی ہیں کہ مینسز آ گئے، حیض آ گیا، روزہ اور تراویح تو گئیں، اب ہمارے لیے رمضان میں کوئی نیک کام کرنے کے لیے، نیکیاں کمانے کے لیے بچائی کچھ نہیں، ایسی بات نہیں۔ 4 یا 5 کاموں کے علاوہ جو آگے ذکر کروں گا ان کے علاوہ ایام حیض میں باقی تمام کام کر سکتی ہیں، جیسے ذکر و اذکار کثرت سے کریں، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، سونے کے اذکار، جاگنے کے اذکار، اور ایسے اور بھی کئی مختصر اذکار جن کا اجر بہت ہے ان کو کرے۔ نمبر 2، دعا کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، اور دعا سے ہر چیز مل سکتی ہے اگر وہ صحیح طریقے سے کی جائے۔ دعا میں پہلے اللہ کی تعریف کرے، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، پھر گناہوں کی معافی مانگیں، پھر جو کچھ مانگنا ہے کھل کر کثرت سے پر امید اور پر خلوص ہو کر اس یقین سے مانگیے، اور آخر میں پھر درود پڑھیں اور اللہ کی تعریف کرتے ہوئے دعا کو مکمل کریں۔ دعا کو کچھ وقت دیں اور افضل اور قبولیت کے اوقات میں دعا کریں۔ سحری کے وقت یعنی رات کے آخری حصے میں، افطاری کے وقت، روزے کی حالت میں دن میں کسی بھی وقت، جمعہ کے دن عصر سے لے کر کے مغرب تک، بارش کے نزول کے وقت وغیرہ جو قبولیت کے اوقات ہیں ان اوقات میں دعا کریں۔ اور لیلۃ القدر تو ساری رات ہے ہی دعا کی دعا، تو آپ اس رات میں یہ دعا کثرت سے مانگیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جیسے سنن ابن ماجہ کی 3850 نمبر حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے۔ اور لیلۃ القدر میں یہی دعا مانگنا زیادہ بہتر ہے، اور یہ آپ اس حالت میں حالت حیض میں بھی مانگ سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں۔ نمبر 3، استغفار کریں کثرت سے، اللہ اس استغفار کی وجہ سے خیر و برکات کے دروازے کھول دے گا، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ نمبر 4، توبہ کریں، گناہوں پہ شرمندہ ہو جائیں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پکا عزم کر لیں تو یہ توبہ کرنا بھی نیکی ہے۔ 5واں، گناہ چھوڑ دے، گناہوں کو چھوڑنا بھی نیکی ہے۔ 6ٹھی چیز، رمضان میں صدقہ خیرات کثرت سے کرے، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی کی طرح صدقہ کیا کرتے تھے رمضان میں۔ 7ویں چیز، دوسروں کے لیے سحری افطاری تیار کر کے ان کو افطاری کروا کر کے روزے جتنا اجر لے لے اور سحری کروانے کا بھی اجر حاصل کر لے۔ 8ویں چیز، دینی صحیح خالص قرآن و سنت کے پروگرام اور مستند علماء کے دروس اور خطبات سنیں، قرآن پاک کا خلاصہ سنیں، سمجھے، غور و فکر کرے اور قرآن کو سمجھے جو آج تک نہیں سمجھا، یہ سب سے اہم ترین کام ہے۔ 9ویں چیز، لیلۃ القدر کے لیے جاگے، ضرور جاگے، اس حالت میں بھی جاگے، مگر کثرت سے دعائیں کرے، گڑ گڑا کر کے توبہ اور استغفار کرے۔ 10ویں چیز، اس میں اختلاف ہے کہ حیض اور نفاس کی حالت میں قرآن پاک پڑھ سکتی ہے کہ نہیں، لیکن راجح اور صحیح قول کی روشنی میں اس سے منع کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ تو قرآن پاک
چھوئے بغیر دیکھ کر کے یا زبانی تلاوت کر سکتی ہے، قرآن پاک کو پڑھ بھی سکتی ہے، پڑھا بھی سکتی ہے، قرآن پاک کو کسی واسطے کے ساتھ یعنی دستانے وغیرہ پہن کر کے چھو بھی سکتی ہے، یا آج کل موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر وغیرہ میں آپ قرآن پاک کی ایپ کو اپلوڈ کریں، انسٹال کریں تو یہ پریشانی بھی نہیں رہے گی۔ تو پھر بلا جھجک قرآن پاک کی تلاوت کریں، نہ کسی کا اعتراض رہے گا اور نہ دل میں کسی بات کا کوئی کھٹکا۔ تو حیض اور نفاس کی حالت میں عورت جو کام نہیں کر سکتی وہ نمبر 1 نماز نہیں پڑھ سکتی، نمبر 2 روزہ نہیں رکھ سکتی، نمبر 3 اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی، نمبر 4 طواف کعبہ نہیں کر سکتی، اور نمبر 5 قرآن پاک کو چھو کر کے پکڑ کر کے نہیں پڑھ سکتی، لیکن ان ایپ اور موبائل وغیرہ میں پڑھ سکتی ہے یا کسی واسطے کے تحت پکڑ کے تلاوت کر سکتی ہے۔ ان 5 کاموں کے علاوہ باقی تمام نیک اعمال کرے گی جن کا ابھی ذکر کیا ہے۔ اب کچھ غلطیاں، یہ کہنا کہ شب قدر میں صدقہ کرے تو 1000 مہینوں یعنی 83 سال کے صدقے کا اجر ملے گا، یہ صحیح نہیں۔ اور امام کعبہ کی طرف منسوب جھوٹا میسج کہ امام کعبہ نے کہا ہے کہ 1 روپیہ خیرات کرے تو 84 سال کی خیرات کا اجر ملے گا، یہ جھوٹ ہے، اور نہ امام صاحب نے یہ کہا ہے اور نہ یہ طریقہ دین نے بتایا ہے۔ اور امام کعبہ کی طرف منسوب جھوٹ کہ 2 رکعت اس رات ادا کریں اور ہر رات 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں تو 2 رکعت اور سورہ اخلاص کا جو اجر ہے وہ 83 سال کی عبادت کے برابر تمہیں اجر ملے گا وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے لیے اللہ سے ڈر جائیں، کیوں جھوٹ اور جھوٹا میسج لوگوں کو فارورڈ کر رہے ہیں بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی تحقیق کے؟ کیا آپ نے امام کعبہ کی ویڈیو دیکھی؟ کیا اپنے کانوں سے سنا؟ اگر انہوں نے یہ کہا بھی ہو تو کیا اس بات کی دلیل قرآن و حدیث میں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ لیلۃ القدر میں 2 رکعت نہیں بلکہ کثرت سے نماز میں تلاوت کریں اور لمبی تلاوت کریں اور نماز میں خوبصورتی اور حسن پیدا کریں، آرام اور سکون سے پڑھیں، لمبے لمبے رکوع اور سجود کریں، کثرت سے تلاوت قرآن پاک کریں، کثرت سے دعا کریں، اور سب سے بہترین دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی پڑھیں۔ یہ دعا نماز میں بھی پڑھیں اور نماز کے علاوہ بھی پڑھیں، دونوں طریقوں سے جائز ہے۔ یہ دعا جو ہے یہ اس قیام کا پھل اور نتیجہ ہے جو بعض سلف صالحین اس دعا کو ان راتوں میں تلاوت قرآن پاک سے بھی زیادہ بہتر سمجھتے تھے۔ تو یہ ساری رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے کی عبادت کے برابر نہیں کہا، بلکہ 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر اور زیادہ فائدہ مند، زیادہ اجر والی ہے۔ مگر کسی ایک عبادت کو، نماز یا فلاں چیز کو یا 1 روپے صدقے کو 83 سال کی عبادت سے بہتر کہنا، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں اور نہ ہی سلف صالحین سے ایسا ملتا ہے، بلکہ یہ بدعات بن جائیں گی۔ تو دین نے جو کہا، جتنا کہا، جیسے کہا وہ کریں، اپنی عقل کو دین میں شامل نہ کریں جو بدعات تک پہنچ جائیں۔ آپ ان طاق راتوں کی یا پورے عشرے کی آپ عبادت کریں راتوں کو جاگ کر کے۔ اگر آپ اپنے ساتھ کسی طرح کا نقصان نہیں چاہتے تو آپ تمام راتوں میں عبادت کریں، وہ طاق رات ہو یا طاق رات نہ ہو، ان میں عبادت کریں تاکہ کسی طرح بھی آپ طاق رات کو پانے میں محروم نہ رہیں۔ اور وہ خواتین جن کو اللہ رب العزت نے یہ مرض لگایا ہے وہ ان ایام میں اور ان راتوں میں بخوبی فائدہ اٹھا سکتی ہیں ان کاموں کو دیکھ کر کے، اور وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور برے کاموں سے ہمیں بچائے، اور رمضان ہماری زندگیوں کو بدل دے۔ اور یہ جو مصیبت ہمارے ملکوں میں اور پوری دنیا میں پھیلی ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے اس کو دور فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔